اگر امیر مجدد دین کو میری زیست کا ساتھی بنا دیا جائے تو خالہ میں سمجھوں گی مجھے حالات نے ذلت کی آغوش، بدبختی کے غاروں، وقت کے دھندلکوں اور تخیل کی نگینہ نگاری سے نکال کر نغموں کے تمام نگاہوں کے خمار، صباحت و لطف و ناز کی دہلیز، آرائش و تزئین کے نشیلے افسانوں اور معجزات اور عجائبات میں لا کھڑا کیا ہے۔ خالہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے ہونٹوں کو پھولوں کا تبسم، میری نگاہوں کو زندگی کا اسرار مل جائے گا۔ میں سمجھوں گی مجھے خودی خانوں کی حلاوت مل گئی ہے، میری زندگی کے سفر کے لیے ستاروں کو بادبان بنا دیا گیا ہے، اور پیاسے سرابوں جیسی میری زندگی کو زیست کے لازوال رنگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مرسینہ رکی، پھر کسی قدر دکھ بھرے انداز میں وہ ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر خالہ یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ امیر مجدد دین اس سے پہلے ایک نصرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تنہائی پسند ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے میرے رشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ مانیں گے نہیں۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے ازبل خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، اسے پیار کیا، پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی، پانی اگر لگاتار سخت سے سخت پتھر پہ بھی پڑتا رہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ بیٹی، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے ہی۔ اس سلسلے میں حلب جا کر امیر مجدد دین کی ماں سے بھی بات کروں گی، شمس الدین اور خلتخ کے ذمے بھی یہ کام لگاؤں گی کہ وہ تمہیں اور امیر مجدد دین کو زندگی کا ہمسفر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن بیٹی، اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ پر ہی توکل ڈال دے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امیر مجدد دین یہاں آئیں تو میری بچی، تم اپنے اخلاق اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پرتاؤ تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے تم، مجھے امید ہے کہ امیر مجدد دین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بہرحال بیٹی، جو جواب تم نے دیا ہے اس سے میں بڑی مطمئن اور خوش ہوں۔ اب تم مطبخ میں جاؤ، جمارہ اور مشال کے ساتھ جا کر کام کرو، اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئیں تو جمارہ اور مشال کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ازبل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے جمارہ مشال کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہکہا لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشال دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جس مہم کا آغاز آپ امیر مجدد دین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مشال بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ یہ دونوں زندگی کے ہمسفر بن جائیں۔ ازبل ڈانٹ دینے کے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی، بہت بری بات، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنس دی، ماں، اب تو ہم دونوں بہنوں نے سن لی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گی کہ یہ کام ہو کے رہے۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹ آیا اور جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں دے دیا تھا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سمرون کے گھر کے دروازے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر مجدد دین، شمس الدین اور خلتخ کھڑے تھے۔ مشال نے بڑے خوشکن انداز میں انہیں سلام کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک سمرون اور کارلوس بھی اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے تھے۔ باری باری ان تینوں سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشست گاہ کی طرف چلے گئے۔ مشال دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارہ بیٹھی تھیں۔ سمرون اور کارلوس ان تینوں کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے تو اسی لمحے ازبل بھی نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ تینوں سے مل کر وہ بھی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر گفتگو کا آغاز مجدد دین نے کیا۔ محترم سمرون، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میرے خیال میں آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہوگا۔ اور مجدد دین کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے، فکر مند مت ہو، میں نے اس موضوع پر اپنے بھائی کارلوس اور ازبل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک جمارہ کا تعلق ہے، میں اس کا اندیہ پہلے ہی لے چکا ہوں، اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ بہت خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ازبل سے بھی بات کی۔ اب تم ازبل کا جواب خود ہی سن لو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمرون نے اپنی بیوی ازبل کی طرف دیکھا۔ ازبل مسکرائی، پھر مجدد دین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مجدد دین میرے بیٹے، اپنی بیٹی جمارہ کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس رشتے پر صرف رضامند ہی نہیں بلکہ بے حد خوش ہوں۔ ازبل کا یہ جواب سن کر شمس الدین کی تو گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن مجدد دین اور خلتخ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر مجدد دین نے ازبل کو مخاطب کیا، اگر یہ بات ہے تو پھر جمارہ کو یہاں بلائیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ آپ لوگ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جمارہ کے لیے نسبت کی انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔
ये अंगूठी मेरी माँ ने दी थी। इस पर अजबल बोल पड़ी, बेटे क्या ही बेहतर होता कि तुम्हारी माँ भी यहां मौजूद होती, खुद अपनी आंखों से जमारा को देखती और इस रिश्ते को खुद भी तय कर लेती। मुजद्दुद्दीन ने सुख का एक सांस लिया और कहने लगा, आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जमारा के मुतालिक मैं तफसील से अपनी माँ से बात कर चुका हूँ और जमारा के मुतालिक उसको तफसील भी बता चुका हूँ। वो इस रिश्ते पर खुश भी है। फिर मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि मेरी पसंद मेरी माँ की पसंद है, और फिर सबसे बढ़कर यह कि शमसुद्दीन जमारा को पसंद कर चुका है। बस मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मुजद्दुद्दीन रुका, फिर उसकी खुशियों भरी आवाज सुनाई दी, अब आप ऐसा करें, जमारा को यहां बुला के लाएं ताकि हम रस्म की अदायगी कर दें। इस पर अजबल उठ खड़ी हुई, कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो जमारा को अपने साथ लाई। उसके पीछे मरसीना और मिशाल भी थी। तीनों आगे बढ़कर वहां बैठ गईं जहां अजबल बैठी हुई थी। इस मौके पर समरून अपनी जगह से उठा। अपने लिबास में से उसने एक अंगूठी निकाली, अपनी बीवी को थमाई, फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, ये जमारा को देना, शमसुद्दीन को पहना देगी। फिर मुस्कुराते हुए समरून अपनी जगह बैठ गया। ये सारी कार्रवाई मुजद्दुद्दीन ने भी देख ली थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसने भी अपने लिबास के अंदर से एक अंगूठी निकाली और शमसुद्दीन को थमाकर कहने लगा, ये तुम्हें जमारा को पहनानी है। मुस्कुराते हुए शमसुद्दीन ने अंगूठी ले ली। फिर कार्लोस जो सब कुछ देख रहा था मुस्कुराते हुए बोल उठा, शमसुद्दीन बेटे, अपनी जगह से उठकर यहां जमारा के पास आकर बैठो। इस मौके पर शमसुद्दीन ने जवाब तलब अंदाज में मुजद्दुद्दीन की तरफ देखा। मुजद्दुद्दीन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस ठीक कहते हैं, जाओ जाओ, जाकर जमारा के पास बैठो ताकि रस्म की अदायगी की जा सके। शमसुद्दीन अपनी जगह से उठा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मरसीना और मिशाल दोनों एक तरफ हट गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए शमसुद्दीन जमारा के पहलू में बैठ गया। इस मौके पर मुजद्दुद्दीन फिर बोला, वहां जाकर बैठ नहीं जाना, अंगूठी पहनानी है। इस पर सब ने एक कहकहा लगाया। फिर शमसुद्दीन हरकत में आया। जमारा को उसने अंगूठी पहना दी थी। जवाब में अपनी मां अजबल के कहने पर जमारा ने भी मुस्कुराते हुए गर्दन को झुकाए हुए शमसुद्दीन को अंगूठी पहना दी। इसके बाद मुजद्दुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहतरम समरून और कार्लोस, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मेरी मां जब सुनेगी कि मैंने जमारा के साथ शमसुद्दीन की निस्बत तय कर दी है तो मैं बता नहीं सकता कि उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी। वो बेहद खुश होगी। अगर कभी हालात ने इजाजत दी तो मैं अपनी मां को लेकर यहां जरूर आऊंगा। काश हालात ऐसे होते कि मैं इस रस्म में अपनी मां को यहां बुला सकता। हम तीनों भाई आज रात के पिछले पहर अपने लश्कर के साथ हलब की तरफ कूच कर जाएंगे, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुझे वापस बुला लिया है। मुजद्दुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में जुर्रतमंदी, बड़ी दलेरी का मुजाहरा करती हुई पहली बार मरसीना मुजद्दुद्दीन को मुखातिब करके बोल उठी, अमीर, सबसे पहले तो मैं भाई शमसुद्दीन और बहन जमारा की निस्बत पर आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। दूसरे मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने अभी तक अपनी माँ, अपनी फूफी और इस फूफीजाद का नाम तो बताया ही नहीं जिसकी निस्बत भाई खलतक से तय हो चुकी है, और ये कि क्या आप तीनों के बाहर रहने से आपकी माँ अकेली रहते हुए दुश्वारियों का सामना न करती हो। मरसीना जब खामोश हुई तो उसकी तरफ देखे बगैर मुजद्दुद्दीन कहने लगा, बीबी, मेरी माँ का नाम उबैदा है, फूफी का नाम जहरान और फूफीजाद बहन का नाम अबीरा है, जिसकी निस्बत खलतक से तय हो चुकी है, इसलिए कि वो खलतक की भी फूफीजाद है। रहा सवाल तुम्हारा कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी माँ तन्हाई महसूस करती होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारा और हमारी फूफी का घर बिल्कुल साथ साथ है, बीच में दीवार भी नहीं, समझो कि इकट्ठा ही है, इसलिए मेरी माँ अकेलापन महसूस नहीं करती। जब हम तीनों भाई बाहर होते हैं तो मेरी फूफी ज़ोहरान और अबीरा दोनों उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद होती हैं। समरून, कार्लोस, अजबल, जमारा और मिशाल खुशी और सुकून महसूस कर रहे थे कि मरसीना ने मुजद्दुद्दीन के साथ गुफ्तगू का आगाज किया था। मुजद्दुद्दीन के जवाब से शायद मरसीना मुतमईन हो गई थी, लिहाजा खामोश रही। इस पर अजबल उठी और कहने लगी, मेरी बेटियों, उठो, यहीं खाने के बर्तन लगाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। इस दौरान मरसीना और मिशाल दोनों उठ खड़ी हुई। जमारा भी जब उठी तो उसको मुखातिब करके मुजद्दुद्दीन कहने लगा, जमारा मेरी बहन, तुम बैठी रहो, तुम्हारी तो आज निस्बत तय हुई है, मेरे ख्याल में तुम्हें आज काम नहीं करना चाहिए। जमारा चंद कदम आगे बढ़कर रुकी, मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगी, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मरसीना और मिशाल के साथ मिलकर सारा काम करूंगी। इसके साथ ही वो मरसीना और मिशाल के साथ बाहर निकल गई। थोड़ी देर में तीनों ने वहां मिलकर खाने के बर्तन लगा दिए और सब मिलकर खाना खाने लगे थे। सब वहां कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। फिर मुजद्दुद्दीन समरून और कार्लोस की तरफ देखकर कहने लगा, अब आप आराम करें, हम तीनों जाते हैं, वक्त थोड़ा है,
ہم نے تیاری کرنی ہے اس لیے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ مجدد دین کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتخ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمرون، کارلوس، ازبل، جمارہ، مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ اس کمرے سے نکل کر سب باہر آئے۔ صحن میں آ کر جمارہ نے مجدد دین کو مخاطب کیا۔ مجدد دین میرے بھائی، اب جب کہ آپ آج رات یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ اپنی بہن کی بات کا برا مانیں گے؟ مجدد دین ازبل کے قریب ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری بہن، تم جو کچھ چاہو، جس قسم کی سخت اور کڑوی بات کہنی چاہو کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ مرسینہ، مشال بھی جمارہ کے قریب کھڑی تھی، باقی بھی ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ جمارہ پھر بول پڑی، بھائی کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے خلتخ اور شمس الدین کی نسبت کا اہتمام تو کر دیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ شادی کر لیں۔ مجدد الدین بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتخ بھی سہم گئے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر مجدد الدین سنبھلا اور دوبارہ اس نے جمارہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جمارہ میری بہن، یوں جانو کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ جمارہ چونک سی پڑی، کس سے شادی کر چکے ہیں آپ؟ مجدد الدین ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر اپنی تلوار اس نے بے نیام کی اور کہنے لگا، یوں جانو میری شادی اس تلوار سے ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رہا میری شادی کا سوال تو میری بہن، وہ میرے مقدر، میری قسمت میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہایت سنجیدہ اور اداس سا مجدد الدین آگے بڑھ گیا تھا۔ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر سب نے ان تینوں کو الوداع کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی رات مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ اپنے لشکر کے ساتھ الربا سے حلب کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اور امیر العساکر اسد الدین شیرکو دوسرے سالاروں کے ساتھ حلب شہر سے باہر عسکریوں کی تربیت کا جائزہ لے رہے تھے کہ مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سلطان نور الدین، اسد الدین شیرکو اور دوسرے سالار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر آئے، ان تینوں سے سب پرجوش انداز میں ملے۔ پھر سلطان نے مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الدایا، تمہاری الربا سے باہر کارگزاریوں کی ساری تفصیل مجھے مل چکی ہے۔ تمہاری آمد سے بھی مجھے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ صلیبیوں کو روکنے میں جس کارگزاری کا تم نے مظاہرہ کیا، اس کے لیے تم قابل تعریف ہو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تھوڑی دیر پہلے شیر کو تمہاری عسکری فراست اور تمہاری جنگی مہارت کی تعریف کر رہا تھا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے تم الربا کی طرف گئے تھے، اس سلسلے میں میں پوری طرح تم تینوں سے مطمئن ہو۔ دیکھو، تمہاری ماں کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دی گئی ہے اور وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ہم تمہیں یہاں باتوں میں الجھانا نہیں چاہتے، تفصیل سے تمہارے ساتھ بعد میں گفتگو ہوگی۔ ابھی تم سیدھے گھر جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری ماں کی بے چینی کو جانتا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک کھلے میدان میں داخل ہوئے۔ صحن میں 3 ڈھلی عمر کی عورتیں اور ایک نوجوان لڑکی کھڑی شاید ان تینوں کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورتوں میں ایک مجدد الدین اور شمس الدین کی ماں عبیدہ تھی، دوسری عورت ان تینوں کی پھوپھی زہران اور تیسری ان کی پھوپھی زاد اور خلتخ کی منصوبہ ابیرہ تھی۔ اپنے گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر تینوں آگے بڑھے۔ عبیدہ اور زہران نے بھرپور شفقت اور مامتا میں ان کا استقبال کیا۔ اتنی دیر تک ابیرہ فوراً حرکت میں آئی، ان کے گھوڑوں کو پکڑ کر اس نے ایک طرف باندھ دیا۔ پھر عبیدہ اور زہران ان دونوں کو سامنے والی نشست گاہ میں لے گئیں۔ ابیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ سب جا کر نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر اپنی ماں عبیدہ کے کہنے پر مجدد الدین انہیں الربا میں اپنی کارگزاری کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس تفصیل میں کارلوس، مرسینہ، مشال سے ملاقات، پھر صلیبیوں کے خلاف جنگ اور ان کا انطاکیہ کی طرف بھاگ جانا، اور آخر میں وہ انہیں سمرون کے ہاں شمس الدین اور جمارہ کی نسبت طے ہونے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شیرازہ بکھرا، مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے، تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، صدا بیروت، یروشلم، طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نور الدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔
اب جرمنی کا بادشاہ کارن اور فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم پہنچ کر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے لگے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح یروشلم میں 3 بڑی قوتیں یکجا ہو گئیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحد لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کیا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 میٹر بلند صحرا کی حد پر اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کاہ کی شرقی سرحد پر جبل فاسیون کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے مملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قبل مسیح میں تغلق پلاسر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں اشوریوں نے، 7ویں صدی میں بابلیوں نے، 6ٹھی صدی میں خنخامنشیوں نے، 4تھی صدی میں یونانیوں نے، 1لی صدی قبل مسیح میں بزنطینیوں نے دمشق پر یکے بعد دیگرے قبضہ کیا۔ 64 قبل مسیح میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا۔ رومیوں کی جگہ بازنطینیوں نے سنبھال لی۔ 395 عیسوی میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ 612 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خیر ثانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور 627 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا، اور 624 عیسوی میں رومن بادشاہ ہرکلیس اس پر قابض ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق پر حملہ کیا اور دمشق پر قبضہ کر کے مغرب کی 1000 سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا، اور روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی۔ چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاسیون دیکھنے جاتے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 647 عیسوی میں یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد دمشق کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بنے تو انہوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ 1 صدی تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ابو العباس الصفاح نے دمشق کی جگہ بغداد کو دارالحکومت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ المتوکل نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 38 یوم قیام کرنے کے بعد سامرا شہر چلا گیا۔ 867 عیسوی میں بخارا کے ترک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس نے خلیفہ کی کمزوریوں کے مد نظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی طولون کے زوال اور قرالتا کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنا لشکر دمشق روانہ کر دیا۔ قراستہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اپنے بھائی تتمش کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داق دمشق کا حکمران بنا۔ دقاق کے بعد تتمش ثانی حکمران ہوا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص الطاحق ظہیر الدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت 3 متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی ایک شخص مجید الدین دمشق کا حاکم تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے، ان دنوں دمشق شہر کے 3 طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر اس میں سے آسانی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا حاکم مجیر الدین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے اس کا وزیر معین الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ سارا معاملہ مجیر الدین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن معین الدین بڑا عقل مند، بڑا جرت مند تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔
جرمنی کے بادشاہ کان، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈوین نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کے ڈھیر لگائیں۔